مولا مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین ناظرین کو ایک بار پھر عریب ہادی کی جانب سے السلام علیکم۔ 5ویں پوڈ کاسٹ میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب قبلہ و کعبہ جناب حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماشاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا پورا جو پوڈ کاسٹ کا ایک ٹاپک تھا وہ آج سمٹنے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی امید ہے اور انشاءاللہ قبلہ بھی جو ہے وہ اس پہ امید کا اظہار فرمائیں گے کہ ہم جہاں تک ہم اپنی رسائی کر سکتے تھے موضوع کے حوالے سے ہم نے وہاں کی اور آپ تک ان تمام باتوں کو پہنچایا، اور آپ تمام کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مسلسل جو ہے اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ آگاہ کیا۔ ہماری گفتگو جاری و ساری تھی جو ہے مذہب کے حوالے سے، دیگر ادیان کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نے بات کی کہ زمانہ چاند پر پہنچ گیا ہے، ہم زمینی مسائل حل نہیں کر پا رہے۔ اس کا قبلہ نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا اور ہم اس سے مسلسل ہوئے۔ اس کے بعد پھر آگے ہم نے بات کی کیا مذہب انسان کو فطرت سے دور نہیں کرتا، اور ایسا لگتا ہے جیسے زنجیروں میں جکڑ چکا ہے۔ تو قبلہ نے جیسے بتایا کہ جو مذہب ہے نا وہ انسان کو آنے والے حادثات سے بچاتا ہے، اور جو سامنے والا ہے اس کو بھی ان حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایک بہترین گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج ہماری لاسٹ جو ہے آخری پوڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک کو سمیٹیں گے اور گفتگو کی طرف واپس ہم داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، سب خیریت ہے؟ طبیعت عافیت سے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر قبلہ ہے۔ آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ گزر رہی ہے آپ کی دعاؤں میں، آپ کی بادشاہت میں۔ قبلہ بات یہ ہے کہ ہمارا آج آخری پوڈ کاسٹ ہے، اور آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ ساتھ مسلسل ہماری گفتگو میں شامل رہے، اور اچھی مفید رائے بھی آپ نے دیں اور ہمیں کافی کچھ سکھایا اس حوالے سے، اور ہم نے بہت کچھ جانا آپ کی جو سیر حاصل گفتگو سے۔ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبلہ مذہب کی باتوں کی حد تک اچھی ہیں، عملی زندگی میں انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کا شکریہ، آپ لوگوں کی کاوش پر پروردگار قبول فرمائے۔ جہاں تک یہ بات ہے، در حقیقت سوال نہیں ہے، ایک آرگیومنٹ ہے، ایک ڈائلاگ ہے کہ مذہب کی باتیں بہت میٹھی میٹھی، بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ جب کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ آپ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، بی پریکٹیکل، تو عام طور پہ اس کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں آؤ، جب آپ معاشرے میں آؤ، تو صرف اپنے فائدے نقصان کی پرواہ کرو اور کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو عام طور پہ لوگ تعبیر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہے پریکٹیکل ہونا۔ صحیح کہ انسان اپنے جذبات سے، دیگر ایسی اچھی باتوں سے کہ جو اس کو اچھا اخلاق سکھاتی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، فلاں کام اس انداز سے، اس طرح کرنا ہے، اس سے بچ جائے انسان، اپنے آپ کو دور کرے، پریکٹیکل ہو، یعنی دیکھے کہاں میرا ذاتی فائدہ ہے وہ کام کرے، کہاں میرا ذاتی نقصان ہے اسے چھوڑ دے۔ ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آیا اس طرح کا پریکٹیکل ہونا کیا انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ صحیح۔ کیا وہ جسے انسان اپنے لیے پریکٹیکل ہونا سمجھ رہا ہے، کیا جسے انسان اپنے لیے فائدہ سمجھ رہا ہے، یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ حقیقت میں اس کے لیے فائدہ مند تھا یا نہیں تھا؟ کیا دھوکہ دے کر فائدہ حاصل کرنا کیا یہ فائدہ مند ہے؟ نہیں، پورا ہر انسان جواب دے گا کہ یہ وقتی طور پہ انسان کو فائدہ تو دے گا۔ یا چوری کرنا، کیا انسان کو کہیں اپنا فائدہ لگے تو چوری کرے، کرپشن کرے؟ نہیں، وقتی طور پہ تو مالدار ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، ایسا ہی ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں ایسے انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو بات یہ ہے کہ خود اس معنی میں پریکٹیکل ہونے کے بجائے اگر انسان اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی لے آئے اور ان تعلیمات کا پریکٹیکل کرے اور انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرے، تو وہ اس کا بہت زیادہ فائدہ دیکھے گا۔ اور یہ فائدہ وہی جان سکتا ہے کہ جو ایک بار کوشش کر کے تو دیکھے۔
جسے دین سے کوئی لگاؤ نہ ہو، جو صرف اپنے فائدے اور نقصان کو سوچتا ہو بغیر حلال و حرام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ ایسا ہی ہے، کبھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ دین جتنا پریکٹیکل ہے اتنی پریکٹیکل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے دراصل۔ مسئلہ ہمارے یہاں پہ اصل جو مسئلہ درپیش ہے وہ اسی لیے ہی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہوئے شاید انجان بن جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم اپنے نفع نقصان، ذاتی فائدے اور نقصان کی خاطر چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ اگنورنس ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ در حقیقت ایسا ہی ہے، اور جو ہے وہ کیونکہ ہم آپ تو جس شاعر ہیں ارین دور بھائی، میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ تو شاعر ہیں۔ ایک لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بڑا لطیف لفظ ہے اور بڑا ہی گہرا معنی ہے، عربی سے لیا گیا ہے، تغافل۔ ہاں ایک ہے غفلت، ایک ہے انسان کو پتہ ہی نہ ہو، جاہل ہو، اس کے علم میں ہی نہ ہو۔ ایک ہے تغافل، وہ کیا ہے؟ اگنور کرنا، جانتے بوجھتے انجان بن جانا۔ انسان کی مشکلات کا، اس کی جہالتوں کا 2/3 سبب، یعنی اگر جہالت 100% ہے تو اس میں سے 70-75% جو اس کی جہالت میں عمل ہے وہ اس کی اگنورنس کا ہے۔ وہ بہت زیادہ اگنورنٹ ہے، وہ چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا، چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کرتا، چاہتا ہی نہیں کہ سیکھے، صحیح، نتیجے میں وہ جہالت میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اچھا اگر ہم دیکھیں، اگر ہم جہالت کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک طرف اور رخ کرتے ہیں، اور اسی طرف اگر ہم ایک اور قدم آگے بڑھائیں قبلہ، تو تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مذہب نے انسان کو خوریزی کے علاوہ کیا دیا؟ اور جو ہے وہ اسلام بھی اس سے الگ تو نہیں؟ دیکھیں، بڑا ہی اہم سوال ہے کہ لوگ آج کی دنیا میں بھرپور جرائم کرتے ہیں اور آخر میں ان سب کا الزام دین پر یا دینداری پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے یا ادیان نے، دین نے انسان کو خون ریزی کے سوا کچھ نہیں دیا، تو میرا سوال ہے کہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں، ماڈرن ڈے میں، آج کے زمانے میں جو دنیا میں مختلف اکنامک سسٹمز اور اقتصادی نظام رائج ہیں، اگر امریکہ کی طرف نگاہ کی جائے تو کیپٹلزم کا بول بالا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ایسٹرن ورلڈ کی طرف نگاہ کی جائے تو کہیں کمیونزم نظر آیا انسان کو، کہیں سوشلزم کا بول بالا ہے۔ تو کیا ان تمام نظاموں میں کیا کبھی جنگ نہیں ہوئی؟ کیا خون ریزی نہیں ہوئی؟ کیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جو انسانی تاریخ کی سب سے بھیانک جنگیں تھیں، جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے لوگ مرے اور بے گناہ لوگ قتل ہوئے، وہ کہ جنہیں حقیقت بھی معلوم نہیں تھی کہ کیوں ہم مارے جا رہے ہیں، وہ قتل ہوئے، کیا یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی جنگیں کیا مذہب کی بنا پر ہوئیں؟ میرا سوال ہے، کیا ہیروشیما اور ناگاساکی، جاپان کے وہ 2 شہر کہ جن پر ایٹم بم گرایا گیا اور پل بھر میں ایک ہرا بھرا شہر، آباد شہر برباد ہو گیا، قبرستان بن گیا، ویران ہو گیا، کیا یہ دونوں بم کسی مذہبی اختلاف کی وجہ سے گرائے گئے تھے؟ نہیں، در حقیقت کیپٹلزم اور کمیونزم کا جھگڑا تھا جو ورلڈ وار کی صورت اختیار کر گیا، سیاسی جھگڑا تھا جو اس ورلڈ وار کی صورت اختیار کر گیا۔ تو خون ریزی کا الزام اسلام یا کسی مذہب یا کسی دین یا کسی سوچ یا نظریے کو نہیں دیا جا سکتا۔ جب نظریے کا پیروکار اپنی حد کو پار کر لے تو یہ انسان ہے کہ جو اس خون ریزی کا ذمہ دار ہے، نہ کہ کوئی آئیڈیولوجی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی ہٹلر کہ جس نے اتنا خون بہایا، کیا کوئی دین تھا کہ جس کی بنا پر ہٹلر خون بہا رہا تھا؟ نہیں، اس کا ایک نظریہ تھا، نظریے کی بنا پہ اس سارا کام نظریے کیا۔ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میرے نظریے کے مخالف جو بھی ہو اس کا جینے کا حق نہیں ہے۔ تو اب یہ نظریہ جب غلط سمجھا گیا، جب اسلام کو بھی یا دیگر ادیان کو بھی صحیح انداز سے نہیں انٹرپریٹ کیا گیا، نہیں سمجھا گیا، تو یہ انسان کی جہالت تھی، یہ اس کی عجلت اور جلد بازی تھی، یہ اس کی جذباتیت تھی، یہ اس کی حماقت تھی، یہ اس کی سیاست تھی کہ دنیا میں خون ریزی ہوئی۔ آج تک دنیا میں خون بہایا جاتا ہے، قتل و غارت گری، کئی علاقے آج بھی ہم دنیا کے گن سکتے ہیں جہاں بے جرم لوگ قتل ہو رہے ہیں،
اور مذہب کا لبادہ پہنایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ گہرائی میں اتر کر دیکھیں میرے نوجوان دوست سمجھیں گے اس بات کی اہمیت کو. بہت ساری باتیں آن ایئر کھل کر نہیں کی جا سکتی, وضاحت نہیں کی جا سکتی. جہاں جنگوں کو مذہبی لبادہ اور ڈریسنگ کرائی جاتی ہے, لیکن اگر گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو آج بھی جنگ اقتصاد اور اکنامی کی ہے. ایسا ہی وہی آئل اکنامی ہے, وہی مالیات ہے, وہی وسائل پر قبضے کی لالچ ہے کہ جو در حقیقت انسان سے خون ریزی کرواتی ہے, اب چاہے وہ لبادہ کسی بھی چیز کا اڑا دے. تو بات یہ ہے کہ مذہب قصوروار نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کی شیطنت اور اس کا شیطانی دماغ اس کا ایشو ہے. وہ ذمہ دار ہے کہ جو دنیا میں اتنی خون ریزی ہو رہی ہے. صحیح بات. یعنی کہ اگر ہم اس چیز پہ نظر کریں تو مذہب جو ہے وہ خون ریزی کے علاوہ بہت کچھ دے چکا ہے. خون ریزی ہمارا ایک مینٹلی جو ہے ہماری وہ کوتاہی, یعنی کوتاہی دنیا میں آنے والے انسان کی یہ مکاری ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات یا قومی مفادات کو حاصل مذہب کو کرنے کے استعمال لیے کرے. قتل کرتا ہے, خون ریزی کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, بے گناہ اور معصوم لوگوں کو مارتا ہے, اور پھر اس کا الزام مذہب پر ڈال دیتا ہے. یعنی کہ مذہب کا تعلق خون ریزی سے نہیں ہے. مذہب کا تعلق خون ریزی سے نہیں ہے اگر اسے صحیح انداز سے سمجھا جائے. اچھا, احسن تم. اچھا, اگر ہم اور تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں تو کیا خاتون کو پردے کے نام پر مذہب نے اس کی آزادی سلب نہیں کی؟ اچھا, اب ہم آ گئے ایک اور بہت ہی واضح اور بہت بڑے ماڈرن ڈے ایشو پر جو فیمنزم سے تعلق رکھتا ہے. یعنی سوال کرنے والے کا یہ کہنا ہے کہ اسلام جب عورت پر حجاب کو, پردے کو لازم کر رہا ہے تو در حقیقت اس کی آزادی سلب کر رہا ہے. میں عرض کروں گا کہ کیا جب باہر, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوان دوست سمجھ سکیں, کیا جب باہر شدید طوفان ہو تو کیا ماں باپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں؟ نہیں نکلنے دیتے. تو کیا والدین کا اپنی اولاد کو شدید طوفان کی حالت میں گھر سے باہر نکلنے سے روکنا, کیا یہ ان کی آزادی کو سلب کرنا ہے یا در حقیقت انہیں محفوظ بنانا ہے؟ جی بالکل, محفوظ بنانا ہے. صحیح ہے. احسنت. بالکل اسی طرح اگر غور کیا جائے, یہ تفصیل طلب موضوع ہے, ہم نے کچھ تقاریر میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا. بنت حوا کا شرف, اس موضوع پر کچھ تقاریر ہوئی تھی, میں یہاں ریفرنس کے طور پر نوجوان دوستوں سے عرض کر رہا ہوں. وہاں ہم نے اس پر تفصیل سے اشارہ کیا, ڈسکشن کیا کہ اسلام حجاب کی صورت میں خاتون کو قید نہیں کر رہا بلکہ اسے محفوظ کر رہا ہے. اور اس کے برعکس آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں جہاں لوگوں کو حجاب پر اعتراض ہے, وہاں بعض بڑے ہی خود کو ماڈرن دکھانے والے معاشرے, ممالک, سویلائزیشنز یہ قانون بھی لاتی ہیں کہ جو ایک طرف تو بڑے لبرل ہیں, بڑے ماڈرن ہیں, جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہر انسان کو ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے, وہیں بعض ممالک اور معاشرے ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اسی معاشرے میں رہنے والی ایک مسلم خاتون پر کہ جو اپنی چاہت سے حجاب کو اوڑھنا چاہتی ہے, پردہ کرنا چاہتی ہے, باپردہ ہونا چاہتی ہے, جو اس باپردہ ہونے میں اپنے آپ کو زیادہ سیف اور محفوظ سمجھتی ہے, یہی آزادی کے علمبردار ممالک اس خاتون کے حجاب پہننے پر اور پردہ کرنے پر پابندی لگاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ اسلام حجاب پہنا کر خاتون کو قید کر رہا ہے, تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ زبردستی خاتون کا حجاب اتروائیں اور اسے حجاب نہ پہننے سے قید کریں؟ صحیح بات. حقیقی آزادی تو یہ ہے کہ جو جس میں کمفرٹیبل ہو وہ لباس پہنے. توجہ کر رہے ہیں؟ اچھا قبلہ, یہ تو ہو گئی واضح بات کہ جو ہے وہ زبردستی تو کوئی چیز مذہب میں ہے ہی نہیں, اسلام میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی طرح ایک اور اسی طرح کا ایک موضوع جو بہت تیزی سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا. جی ٹھیک ہے. دنیا میں جینڈر ڈسکریمنیشن ختم ہو رہا ہے اور اسلام حقوق نسواں کے نام پر اس کی آزادی کو سلب کرتا ہے اور اس کے اسٹیٹس کو گراتا نظر آتا ہے. دیکھیں, ایک بہت بڑی غلط فہمی ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو چیزوں کا مطالعہ نہیں کرتے, اسٹڈی نہیں کرتے,
وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جینڈر ڈسکرمنیشن ختم ہو رہا ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. یعنی جینڈر ڈسکرمنیشن ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیا یہ مطلب ہے کہ میل کو فیمیل کہنا چھوڑ دیا جائے، میل کو میل کہنا اور فیمیل کو فیمیل نہ کہا جائے؟ نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. جینڈر ہے، انسان کی نیچر میں ہے، اسی کے مطابق وہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدائش کے بعد یہ طے کر دیا جاتا ہے یہ میل جینڈر سے تعلق ہے یا فیمیل جینڈر سے. آیا کیا مراد ہے جینڈر ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے سے؟ کہ آیا اس تقسیم کو ختم کر دیا جائے؟ تو یہ تو نیچرل ہے. یعنی دن اور رات کی تقسیم کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، وہ نیچرل ہے، اپنی جگہ باقی رہے گی، چاہے آپ اسے نام دیں چاہے آپ اسے یہ نام نہ دیں. تو جنس کی بنا پر، جینڈر کی بنا پر تفریق اور فرق تو ختم نہیں ہو سکتا. سوال یہاں یہ ہے، کیا دونوں جینڈرز کو مساوی حقوق دیے جائیں؟ تو اسلام یقیناً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں جینڈرز کو، چاہے وہ میل جینڈر ہو چاہے فیمیل جینڈر ہو، اسے مساوی حقوق دیے جائیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں خالق اپنی مخلوق کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور تعلیمات سکھاتا ہے، جو پہلی ڈسکشن میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، تاکہ انسان اپنے بار بار تجربے اور ان تجربوں کی ناکامیوں سے بچ سکے. جی. تو اسلام حقوق مساوی دیتا ہے، لیکن انسان نے جینڈر کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریوں اور ان ذمہ داریوں کی بنا پر کچھ حقوق کو کسی خاص جینڈر سے مختص کر دیا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہی جینڈر ڈسکرمنیشن یا فیمنزم کی بحث میں لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اور بہت زیادہ ووکل ہو کر بڑا کھل کر کرتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس نے مرد کو میراث میں انہیریٹنس میں دگنا حصہ دیا، خاتون کو آدھا حصہ دیا، یہ کیسا دین ہے؟ تو ہم سوال یہ کریں گے کہ پھر آپ یہ بتائیے، اگر آپ پورے اسلام کو پڑھیں اور صحیح انداز سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، صاف دل کے ساتھ پڑھیں، تو یہی اسلام ہے کہ جس نے خاندان کا، بچوں کا اور عورت کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری بھی اسی مرد کی لگائی ہے. کیا بات. تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ اسلام نے مرد پر کیوں یہ مزدوری کا بار ڈالا ہے، یہ بوجھ ڈالا ہے کہ وہی کمائے. اس پر واجب ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو اس اسٹیٹس کے مطابق فراہم کرے، مختلف غذا ہو یا چاہے دیگر وسائل ہوں زندگی گزارنے کے، وہ اس لیول کے مطابق فراہم کرے جو معاشرے میں اسے سمجھا جاتا ہے، اس کا طبقہ ہے جو معاشرتی اعتبار سے اگر مڈل کلاس ہے تو اپنی زوجہ کو فقط 2 وقت کی روٹی پر نہیں ٹرکھا سکتا. اسلام نے اس پر واجب کیا ہے، لازم کیا، اس کی ذمہ داری قرار دیا ہے کہ وہ محنت کرے، فراہم کرے اور اپنی زوجہ اور بچوں کی ضروریت کو پورا کرے. تو اب جہاں مرد پر یہ مالی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کی اس مالی ذمہ داری کو آسان کرنے کے لیے میراث میں اس کا دگنا حصہ رکھا گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو جہاں پر جس کردار کو جیسی ذمہ داری دی گئی ہے اسی کے مطابق اس کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا والعیاذ باللہ کسی مرد کو کسی خاتون پر برتر جانتا ہے یا خدا فقط مردوں کا خدا ہے، خاتون کا خدا نہیں ہے. نہیں، ہمارے ہاں اسلام میں یہ بات نہیں ہے. ہمارے ہاں کمال اور کامیابی اور فضیلت کا معیار صرف ایک ہے، وہ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کا واضح اسٹیٹمنٹ ہے، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. یہاں بھی فرق نہیں ہے، ایک مرد تھا تو ایک عورت تھی. تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا. کیوں کیا؟ تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کی کوئی پہچان بن سکے. صحیح. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ کسی خاندان کو کسی پر برتری دے دی، مرد کے جینڈر کو عورت کے جینڈر پر برتری دے دی یا عورت کے جینڈر کو مرد پر حاوی کر دیا. نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کی نگاہ میں برتر فقط وہی ہے جو زیادہ تقوی الہی رکھتا ہے، زیادہ خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے. تو یہ معیار ہے کمال کا. نہ مرد ہونا معیار ہے، نہ عورت ہونا معیار ہے. پھر میں یہاں سے ایک اور ڈسکشن کی طرف جاؤں گا جی جو پھر سے ایلیفنٹ ان دا روم آپ اسے کہیے، ایک ایسا موضوع جو بہت ابھر کر دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں بھی سامنے آیا پچھلے دنوں، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے. ٹرانسجینڈر کس بلا کا نام ہے؟ ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ کوئی مرد کہ جو اپنی زندگی میں 30-32 سال مرد ہونے کی حیثیت سے گزارے،
اچانک اسے یہ محسوس ہونے لگے کہ میری حقیقت یہ نہیں ہے جو میرا ظاہری جینڈر ہے، صحیح، بلکہ میری حقیقت میں تو میں مختلف جینڈر سے تعلق ٹھیک ہے، رکھتا یا رکھتی ہوں. تو اب اس کے مطابق لوگوں کا سوال یہ ہے یا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، اسے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. کیوں؟ کس بنا پر؟ کہ فقط اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اسے ایسا لگ رہا ہے، یہ اس کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ میرا تعلق اس جینڈر سے نہیں ہے کہ جو جینڈر میرے جسم سے واضح ہو رہا ہے. اس میں فطرت کا انوالومنٹ ہے. احسن، بالکل ہے. یعنی اگر انسان کو فطرت نے مرد کو مرد یا عورت کو عورت بنایا ہے، جو ایک نیچرل پروسیس کے تحت ایک مرد یا ایک عورت سامنے آیا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، تو کیا فقط میرے کچھ سمجھنے سے کیا نیچر تبدیل ہو جائے گی؟ اور یہ فطرت کا توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر میں رات کو دن سمجھنے لگوں یا دن کو رات سمجھنے لگوں تو کیا فقط میرے سمجھنے سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ حقیقت میں نہیں ہوگی. نیچرلی ایک چیز موجود ہے، فقط بایولوجیکلی ایک چیز موجود ہے، کیا فقط میرا سمجھنا اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا. پھر یہاں سوال آتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو ان کے حقوق دیے جائیں. ہمارے کورٹس میں یہ کیسز چل رہے ہیں، اس بات پر چرچا کی جا رہی ہے اور بلز لائے جا رہے ہیں. کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کسے خوش کرنے کے لیے؟ یہ ایک بالکل مختلف پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. ہم فقط اسلامی نقطۂ نگاہ پیش کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز جو نیچرل ہو اسے فقط کسی کے ایموشن یا کسی کے احساس کی بنا پر تبدیل کر دیا جائے اور دنیا مان لے کہ یہ تبدیل ہو گئی؟ نہیں، ہماری اس پہ ایک بہت واضح رائے ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا کوئی احساس ہوتا ہے تو در حقیقت یہ سائیکولوجیکل بیماری ہے. اسے چاہیے کہ ماہر نفسیات سے رجوع کرے اور یہ غور کیا جائے گا کہ یہ بیماری کہاں سے اٹھی. کہیں ایسا تو نہیں یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا مثلا، لہٰذا یہ اسی خاص ماحول میں، یہ مثالیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے ملتی ہے. ایٹماسفیئر جو ہے وہ احسن، کافی ماحول اپنی طرف بالکل. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ 5 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، لہٰذا اسے اپنی ذات میں اپنے آپ کو بھی مرد ہونے کا احساس ہوا. یہ پلی بڑی اس طرح کے ماحول میں. کہیں ایسا تو نہیں یہ بیچاری وہ بیٹی تھی کہ جسے باپ نے ہمیشہ یہ کہہ کر پالا. یہ مثالیں بھی ہمارے ہاں بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے. جناب، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو آپ فخر سے بتائیے یہ میری بیٹی ہے کہ جس نے بیٹوں سے بڑھ کر میرا خیال رکھا ہے. یہ ہے فخر کا صحیح طریقہ. توجہ کر رہے ہیں؟ تو ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے اور اس سے ہیلپ لی جائے کہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، کیوں میں اپنی نیچر کے خلاف اپنے ذہن میں احساس کر رہا ہوں. توجہ کر رہے ہیں؟ اس پر ایک بڑی لطیف مثال ہے، ایک بڑی عجیب مثال ہے. نیدرلینڈ کا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے کہ جس کا نام ہے، میں اپنے پاس وہ کچھ مقالات اپنے فرصت کے وقت میں پڑھتے رہتے ہیں کچھ دنیاوی معلومات عامہ میں اضافے کے لیے. تو ایک بات بڑی عجیب اور بڑی ہی حسین سامنے آئی. آج تک کوئی مسلمان میری ناقص نگاہ میں یا میرے ناقص مطالعے میں نہیں آیا کہ کسی نے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے اس طرح سے صحیح نظریے کا دفاع کیا ہو جس طرح سے اس شخص نے کیا، جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. نوجوان دوست سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر، نام ہے اس کا ایمیلے ریٹلبینڈ. یہ شخص ہے، در حقیقت ڈچ نیشنلٹی سے اس کا تعلق ہے، اور نیدرلینڈ میں اس نے ایک کیس فائل کیا. اس نے ایک مطالبہ کیا. اس کی عمر تھی 69 ایئرس، 69 سال. یہ بات ہے 2018 کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے کورٹ میں کیس یہ فائل کیا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی جائے، 69 ایئرس کا ہے، یعنی 69 سالوں پہلے دنیا میں آ چکا ہے. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اپنی اس عمر کے جو کاغذی عمر ہے، جو کاغذ پر آن پیپر موجود ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے، اس کی نسبت میں اپنے وجود کو 20 سال جوان محسوس کرتا ہوں. کیا بات ہے. لہٰذا کورٹ سے اس نے مطالبہ کیا کہ میرے آفیشیل ڈاکیومنٹس، برتھ سرٹیفکیٹ سمیت میری عمر کو 20 سال کم کیا جائے اور اسے آفیشلی ڈکلیئر کیا جائے، یعنی میری عمر کو 69 سے 49 کیا جائے. تو جب جج نے اس سے دلیل مانگی تو کیا کہا، کیوں تم ایسا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس سے مجھے بہت سارے فائدے ہوں گے. اب یہ اس کا جملہ تھا، فقط نقل کر رہا ہوں کہ
لوگ میری طرف زیادہ رغبت کریں گے. ایک 69 سال کے بوڑھے کی طرف لوگ کم رغبت کرتے ہیں, کم مائل ہوتے ہیں, لیکن اگر 49 سال کا کوئی شخص ہو تو وہ ابھی اپنی جوانی کے اختتام پر ہے. بینکس مجھے لون آسانی سے دیں گے کیونکہ زیادہ بوڑھے شخص کو بینک لون نہیں دیتا. ایسا ہی ہے. توجہ کر رہے ہیں, رسک زیادہ ہوتا ہے. یہ ساری جو آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں ان معلومات کو. تو کورٹ نے پوچھا کہ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ کہا کہ میرا جسم, میری صحت, مجھے اپنے ذہن میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں 49 ایئرس کا ہوں, میں 69 کا نہیں ہوں. ایسا ہی تو جج نے اس سے یہی پوچھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ فقط تمہیں محسوس ہونے کی وجہ سے جو ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے کہ تم جس سن میں دنیا میں آئے ہو اس کے 20 سال بعد تمہارا آنا ڈکلیئر کر دیا جائے. عمر کو 20 سال کم کر دینے کا یہی مطلب ہوا کہ اگر تم 1990 میں پیدا ہوئے ہو تو گویا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میری عمر کو یہ کہہ دیا جائے کہ میں 2010 میں پیدا ہوں. نہیں, تم پیدا تو 1990 میں ہوئے ہو, تم جو بھی محسوس کرو. تو یہاں ایک حقیقت سمجھ آئی کہ کسی کے احساس سے نیچر اور حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک گزارش تھی جو میں نے سوچا کہ اس پلیٹ فارم سے اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچائی جائے. نہیں قبلہ, ایک بہت اچھی گفتگو سے حاصل گفتگو آپ نے فرمائی, اور ایسے کچھ عنوانات ہوتے ہیں جن پہ ہم جو ہے وہ گفتگو نہیں کر پاتے, یا جھجک بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہے جس کے سبب ہم رابطہ نہیں کر پاتے کسی سے یا پوچھ نہیں پاتے. تو ایسے ٹاپکس میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ رہنمائی مل جاتی ہے, اور ایک احسن جو ہے وہ آپ نے انداز میں ہمیں ان تمام معاملات پہ آگاہی دی. اور ایک خوبصورت پوڈ کاسٹ کا آج ہمارے 5 ایپیسوڈز مکمل ہوئے. اور قبلہ ایک بار پھر میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور آپ نے سیر حاصل گفتگو کی مذہب کے حوالے سے, اور اس کے جو کچھ کہہ لیں کہ چیزیں تھیں جو ہم چاہتے تھے, اور لوگوں کے کچھ ایسے سوالات تھے, احباب کے کچھ ایسے سوالات تھے جن کی بنا پہ ہم نے اس چیز کو اپنا عنوان بنایا, اس مذہب کو اپنا عنوان بنایا, اور آپ کو ہم نے زحمت دی, اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رحمت بنائی. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک خوبصورت گفتگو, ایک خوبصورت ایپیسوڈز پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جاری و ساری تھے. آج ہمارا آخری پوڈ کاسٹ تھا. میں چاہتا ہوں قبلہ آپ کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا یہاں تک ان 5 ایپیسوڈز میں, ان پوڈ کاسٹ کے. سب سے پہلے تو آپ کا اور ارمغان نجف کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. واقعاً لائق تحسین ہے آپ لوگوں کا یہ عمل, آپ کا اتنا وقت دینا, اس پوری ٹیم کا اتنا وقت دینا ان اہم موضوعات کے لیے کہ جو ہیں تو بہت اہم. یہ وہ سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں پنپتے ہیں, لیکن عام طور پہ لوگ اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں, جھجکتے ہیں. آپ نے وہ ماحول فراہم کیا, آپ نے اس انداز سے ان سوالات کو کھل کر کیا, اور ہمیں بھی یہ توفیق ہوئی, یہ موقع ملا کہ ان اہم موضوعات کو کھل کے ڈسکس کیا جائے. باقی ایک ہی بات آخری ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین. ہماری ذمہ داری بات کو پہنچانے کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات سے ہر شخص متفق ہو. یقیناً اعتراض کا حق, سوال کا حق, اختلاف کرنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے. میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا جو میں نے بتایا وہی حقیقی اسلام ہے, بلکہ در حقیقت یہ میری وہ ناقص سمجھ ہے کہ جو اسلام کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے پڑھ کر جن نتائج کو اخذ کیا وہ اپنے نتائج آپ کی خدمت میں پیش کیے. ایسی کاوشیں مزید ہونی چاہیے. نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے, دین کی آگاہی کے لیے, کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے ایک بہت مفید سلسلہ رہا. ذاتی طور پر مجھے بھی بہت لطف آیا ان موضوعات کو ڈسکس کر کے. پہلی بار ان موضوعات کو اس انداز سے اپنے ڈسکشن میں لا کر پروردگار قبول فرمائے اور انشاءاللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایسا ہی ہے قبلہ, آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں ارمغان نجف کی پوری ٹیم کی جانب سے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اور تمام دیکھنے اور سننے والے
سامعین و ناظرین کا بھی شکر گزار. انہوں نے یہ 5 پوڈ کاسٹ جو ہم نے کی اس کو مسلسل سماعت فرماتے رہے. اور جو ہے آپ کی اگر آپ کا کوئی سوال، آپ کی کوئی رائے ہمیں دینا چاہیں تو ہمارے بالکل میسنجر پہ ہم آپ کے منتظر رہیں گے. اس سے بہتری یا کوئی ایک ٹاپک جو آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ اس پہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی امید کے ساتھ کہ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے. اور ارمغان نجف کی پوری ٹیم کی جانب سے میں ایک بار پھر آغا حافظ ارتا نجفی صاحب کا شکر گزار ہوں. جزاک اپنی اللہ. خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس پوڈ کاسٹ میں کوئی کرتے ہوئے کوئی ایسی کوتاہی، کوئی ایسی بات اگر ہو گئی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو تو بےحد معذرت چاہتا ہوں. والسلام علیکم.